بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ جہاں برے کام کرنے سے گناہ ملتا ہے، وہاں اچھے کام کرنے سے اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کا ذکر کرنا اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ آج ہم اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے، کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کریں گے۔ آپ امہات المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز کے بیٹے تھے۔ ایک دفعہ آپ کی والدہ کسی کام کے اندر مصروف تھیں اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو اپنی گود میں اٹھایا اور اپنا دودھ پلایا، جس نے امہات المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا ہو، سوچئے ان کے کتنے مراتب ہوں گے۔ آپ انتہائی زاہد، متقی اور اللہ رب العزت کے عبادت گزار تھے۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر سختی سے عمل کرنے والے تھے۔ ایک دفعہ آقا کریم دو جہان کے سردار حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف فرما تھے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھایا اور کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں دے دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار نے آپ کو اپنی گود میں رکھ کر آپ کی بھلائی کے لیے دعا کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اکثر آپ کے لیے دعا فرمایا کرتی تھی کہ اللہ رب العزت حسن کو مبلغ اور انسانوں کا رہنما بنائے۔ ایک دفعہ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پانی سے بھرا پیالہ پڑا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ معصوم تھے، بچے تھے، آگے بڑھے اور وہ پیالے کا جو پانی تھا وہ پی لیا۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ میرا پانی کس نے پیا؟ بتایا گیا کہ حسن نے پیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار نے فرمایا، اتنا پانی حسن نے پیا اتنا ہی میرا علم اس کے اندر سرایت کر گیا۔ سبحان اللہ۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بیعت کی۔ جو اللہ رب العزت اور اس کے پیارے محبوب کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کا بھی مان رکھتا ہے۔ شمون نامی شخص آتش پرست جو کہ آپ کا ہمسایہ تھا، 70 سال ہو گئے تھے، وہ آگ کا پجاری تھا۔ وقت مرگ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کے گھر گئے اور اس کو اسلام کی دعوت دی اور فرمایا کہ اب کلمہ پڑھ لو۔ کہنے لگا کہ حسن 70 سال ہو گئے ہیں، میں آگ کا پجاری ہوں، میں اب مسلمان ہو کر کیا کروں گا؟ میری بخشش نہیں ہوگی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ اصرار کیا کہ تم کلمہ پڑھ لو۔ وہ آتش پرست کہنے لگا کہ مجھے ایک ضمانت دو، میں اس شرط پر کلمہ پڑھوں گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا کہ آپ مجھے عہد نامہ تحریر کر کے دیں اور 4 علاقے کے عادل لوگوں کے اس پر دستخط ہوں، اور وہ عہد نامہ جب میں مروں تو میرے ہاتھ میں تھما دیا جائے اور مجھے گارنٹی ملے تاکہ اللہ رب العزت میری مغفرت فرما دے، اور جب میں مر جاؤں تو مجھے غسل بھی اپنے ہاتھوں سے دینا ہے اور قبر میں بھی اپنے ہاتھوں سے اتارنا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ساری شرطیں اس کی قبول فرمائی، اور اس آتش پرست نے اپنی زبان سے اقرار کیا کہ اے حسن گواہ ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ یہ کلمہ پڑھنا تھا کہ اس کی روح قبض سے انصری سے پرواز کر گئی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ساری شرائط پوری کی، عہد نامہ تحریر کیا، 4 عادل کے اوپر دستخط ہوئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مبارک ہاتھوں کے ساتھ اس کو غسل دیا اور قبر میں اتارا، اور وہ عہد نامہ اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ جب رات ہوئی تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ انتہائی خوبصورت لباس میں جنت کے اندر سیر کر رہا ہے،
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگا کہ حسن مبارک کو رب کائنات نے مجھے بخش دیا اور مجھ پر وہ انعامات کیے کہ میں اس قابل بھی نہیں تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرنے لگا کہ حسن یہ اپنا عہد نامہ اب واپس لے لو، اس کی مجھے اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی جب آنکھ کھلی تو عہد نامہ آپ کے اپنے ہاتھ میں تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھ گناہگار کی لاج رکھی اور اس انسان کو بخش دیا جس نے 70 سال آگ کی پوجا کی اور آخری لمحے میں نیک نیت کے ساتھ جب اس نے کلمہ پڑھا اور میں نے تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کی ضامنی اٹھائی اور تو نے اس کو بخش دیا۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا وہ 70 سال سے آگ کا پجاری تھا اور تو بخشنے پر قادر ہے، تو ان بھی لوگوں کو بخشنے پر قادر ہے اور وہ بھی تیری ذات پر پورا اعتماد رکھتے ہیں، یقین کامل رکھتے ہیں، جو 70 سالوں سے تیری عبادت و ریاضت میں مشغول ہیں۔ آپ کی بہت سی کرامات ہیں جن کے اندر ایک دفعہ سفر حج پہ جاتے ہوئے چند لوگ پیاس سے نڈھال تھے اور ایسا کنواں تھا راستے کے اندر کہ جس کے اوپر نہ ڈول تھا نہ رسی تھی۔ لوگوں نے آپ سے التجا کی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جب نماز میں مشغول ہو جاؤں تو تم کنویں میں سے پانی پی لینا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ادھر نماز کی نیت کی، ادھر کنویں میں اس قدر جوش آیا کہ پانی کنارے تک آ گیا۔ سب لوگوں نے جی بھر کر پانی پیا اور ایک شخص نے تو پانی کو جمع کرنے کی کوشش کی۔ جو ہی اس نے اپنے مشکیزے میں پانی بھرا، پانی کا جوش ختم ہو گیا اور پانی تہ تک چلا گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام پھیرا اور آپ نے فرمایا کہ تم نے اللہ پر توکل نہیں کیا اور پانی کو جمع کرنا شروع کیا۔ آپ ہفتے میں ایک بار واز فرمایا کرتے تھے جس کے اندر آپ انتظار کیا کرتے تھے چاہے جتنا مجمع اکٹھا ہو جائے، لیکن آپ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا انتظار کیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا یا حضرت آپ اتنا مجمع اکٹھا کر چکے ہیں لیکن ایک اس بوڑھی عورت کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ہاتھی کے برتن کا جو شربت ہے وہ چیونٹیوں کے برتن میں کیسے سما سکتا ہوں۔ اپنی محفل کو آپ اس وقت کامیاب سمجھتے جب آپ کی محفل کے اندر کوئی اللہ والا دل جلا آتا۔ آپ نے ہمیشہ لوگوں کو نصیحتیں کی اور راہ ہدایت پر چلنے کی دعائیں کی۔ وقت مرگ آپ کے لبوں پر مسکراہٹ رہی۔ کسی بزرگ نے سنا کہ آسمان سے آواز آئی کہ جنت کے دریچے کھول دو، ہمارا حسن آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت آپ کی ذات پر اپنی رحمت کے انوارات اور تجلیات نازل فرمائے اور آپ جیسے درویشوں کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔